اسلام سے پہلے عرب میں بدشگونی عام تھی۔ بدشگونی کہتے ہیں کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو یا کچھ حالات کو منحوس سمجھنا۔ یعنی اہل عرب میں مشہور تھا کہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ مصیبتوں کا مہینہ ہے، نحوست کا مہینہ ہے، پریشانیوں کا مہینہ ہے۔ یہ آج بھی رائج ہے۔ لوگ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، کوئی کسی قسم کا اچھا فنکشن نہیں کرتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ مصیبت ہی اترنی ہے، یہ فلاں ہونا، یہ فلاں ہونا ہے۔ یہ زمانہ جہالت کی رسم و رواج میں سے ہے اور ان کی بدشگونی اور بد خیالی میں سے۔ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ سفر پہ جاتے تو اس میں بدشگونیاں کرتے۔ سفر میں جاتے ہوئے آگے کوئی کتا مل گیا، کوئی جانور مل گیا، کوئی بلی مل گئی، وہ جی بلی راستہ کاٹ گئی، کتا راستہ کاٹ گیا، یہ جی کالا کتا سامنے آ گیا، سفر منحوس ہو گیا، واپس آ جاتے۔ اور کچھ لوگ ایسا کہتے کہ الو بول گیا، جی الو بول گیا، یہ جی منحوس ہے، لہذا یہ کام ہمارا نہیں ہوگا، ہم واپس چل جائیں۔ آج کل ہمارے ہاں یہ رواج ہے، اگر کوئی کام خاص جانا ہو یا کسی سے کوئی قرض لینا ہو یا کسی سے رشتے کے لیے جانا ہو تو آج کل لوگ رات کا انتخاب کر رہے ہیں، دن کو نہیں جاتے کہ دن میں لوگوں کی آمد رفت ہوتی ہے، نہ جانے کون سا آدمی مل جائے، ہمارا کام نہ ہو، جائیں تو رات کو جائیں۔ اور پہلے تو یہ ہے نا کہ ایک آدمی برا مل گیا، اس کے انداز زندگی اچھا نہیں ہے، وہ مل گیا، چلو لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے اوہ میں تو بڑا اچھے کام چلا تھا اور فلاں مل گیا، اللہ جانے کیا بنتا۔ پہلے تو چلو یہی لوگ خیال کرتے تھے، اب جو بھی آگے مل جائے کہتے وہ فلاں مل گیا۔ یہ بدشگونی ہے، بد خیالی ہے، لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں باطل ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو پہلی قوموں پہ آندھیاں آئیں، سخت ہوائیں آئیں، یا کسی پہ پتھر برسے، ان کو اللہ تعالیٰ نے منحوس قرار دیا ہے۔ وہ تو اس قوم کے لیے وہ وقت منحوس بن گیا، وہ سبب کوئی ایسا بن گیا جس کی وجہ سے نحوست ان پہ آ پھیلی، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے افعال کی وجہ سے، ان کے عقائد کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ اگر کسی کام میں نحوست پیدا ہوتی ہے تو وہ بدعملی کا نتیجہ ہوتی ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ ایسا یہ غلط بات ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ کچھ لوگ کام پہ جاتے تو وہ پتھر پھینکتے تھے، عرب والے بیٹھے تھے پہلے پتھر اٹھا کے پھینکو نا، پتھر پھینکنا ہے، ان اپنا آئیڈیا لگایا ہوتا تھا، ادھر جائے گا تو یہ ہوگا، ادھر جائے گا تو یہ ہوگا، اتنا دور گیا تو کام ہو جائے گا، نہیں گیا تو نہیں ہوگا، فلاں فلاں، اس طرح بدگمانیاں کرتے۔ پتھر پھینکا جی، پتھر نہیں گیا جی، آج نہیں جاتے، یہ کام منحوس ہے۔ یا پرندے چھوڑ دیتے، یا ریت کے ٹیلے بنا لیتے، وغیرہ وغیرہ، کوئی نہ کوئی ایسی حرکتیں کرتے جس سے یہ گمان کرتے یہ کام منحوس ہو گیا یا نہیں ہوا، اس سے چلتے۔ اس پر حدیث پاک کے جو الفاظ ہے وہ سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرک۔ سرکار نے فرمایا یہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک۔ اس کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ رمل کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ کتاب نکالتے ہیں، یا کچھ لوگ آئیڈیا لگاتے ہیں اور اس پہ 100% یقین رکھنا کہ بس یہی ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی کو کوئی تجربہ ہے، آدمی تجربہ کر لیتا، تجربہ سے اپنا کچھ خیال کر لیتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے۔ ہر بات کو شرک بھی نہیں کہہ دینا۔ اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر اس بات پہ یقین نہیں رکھنا، اس تجربے پہ یقین نہیں رکھنا، اس انداز زندگی سے یقین نہیں رکھنا۔ یقین کس پہ رکھنا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، توکل خدا کی ذات پہ رکھیں، اللہ وہ وہم دور کر دے، وہ خرابی دور کر دے۔
تو یہ ذہن بنا لینا کہ یہ ایسا ہوگا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ بات یقین سے ماننا غلط ہے، یہ شرک کے مترادف ہے، کفر کے مترادف ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ یقین تک بات بڑھ چکی ہے، لوگ کہتے ہیں بس ایسے ہی ہے۔ کسی عامل کے پاس چلے جائیں، وہ کوئی بات اپنے تجربے سے یا اپنے جنات کے ذریعے کہہ دے تو ہم کہتے ہیں بس یہی کچھ تو ہے۔ آج کل بہت بڑا فتنہ بدشگونی کا، جو یہ جادو ٹونے کا نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، رواج ہے، لوگ کرتے بھی ہیں، یہ حرکتیں لوگوں میں موجود ہیں، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے برداشت نہیں کرتے۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ اچھی نہیں دیکھنا چاہتے، اور اس حسد میں کچھ لوگ کرتے ہیں، ٹونے کرتے ہیں، کوئی جادو وغیرہ یہ وہ کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کام میں جادو ہی ہے۔ بچے بیمار ہو گئے، جی جادو ہو گیا، بڑے بیمار ہو گئے، جی جادو ہو گیا، کام میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، آج کام اچھا چل رہا تھا تو بڑے خوشحال تھے، کام میں کہیں کمی بیشی ہو گئی، وہ جی جادو ہو گیا۔ ہر چیز کو جادو پہ ڈال دینا اور اٹھ کے چل پڑنا، اور اسی پہ ہی بس زندگی گزار دینا، اسی وہم و گمان میں اور بدشگونیوں میں، فلاں کے پاس گیا اس نے یہ کہہ دیا، اس کے پاس گیا اس نے یہ کہہ دیا، بس اسی پہ۔ ایسا نہیں ہے، رزق بڑھتا رہتا ہے، کبھی کم ہوتا رہتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم دنوں کو ایسے گھماتے ہیں، کبھی اچھے کبھی برے، کبھی رزق کی فراوانی کبھی تنگی، کبھی دکھ اور کبھی سکھ، یہ تو ہوتا رہتا ہے، کبھی خوشی اور کبھی غمی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دنوں کو تبدیل کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کسی کو پہلے پہر، کسی کو پچھلے پہر، کوئی زندگی کے پہلے پہر میں عیاشی کرتا ہے، کوئی پچھلے پہر میں کرتا ہے، کوئی ساری زندگی بیمار تک نہیں ہوتا، جب آخری زندگی کا حصہ ہوتا ہے تو وہ لاغر پڑا ہوتا ہے، ادھر سے غم، ادھر سے غم، ادھر سے غم، بچوں کے غم، بیوی کے غم، گھر کے حالات خراب، کاروبار بند، لگتا ہے اچھا پہلا وقت اچھا تھا، آخری وقت برا ہو گیا۔ کسی کا پہلا وقت برا ہوتا ہے، آخری اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ بدلتا ہے، دن اللہ بدلتا ہے، قسمت اللہ بدلتا ہے، کاروبار اللہ بدلتا ہے، رزق کا نظام اللہ ہی بدلتا ہے۔ لہذا اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، باقی باتوں پہ اتنی شدت کے ساتھ یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں تجربہ ہے، تجربے سے آپ کچھ سوچ سکتے ہیں، بس اتنی بات، لیکن اس پہ یقین نہیں رکھنا۔ حضرت قطن بن قبیصہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سرکار نے فرمایا الیافت والطیرۃ والترک من الجبت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنکریوں کے ذریعے، پرندوں کے ذریعے فال نکالنا یا زیچہ بازی کرنا، یہ ساری چیزیں سحر اور جادو کہانت کہلاتی ہیں۔ جادو ٹونا کہانت کی سرکار نے مذمت کی ہے، لہذا ایسی چیزوں سے آئیڈیا لگا کر اپنے حالات خراب نہیں کرنے چاہیے۔ بہترین طریقہ ہے، کبھی کوئی گمان آئے، ایک آدمی اپنے بچوں کی شادی کا پروگرام کر رہا تھا، وہ کہتا دو عیدوں کے درمیان میں نہیں کرنا، دو عیدوں کے درمیان میں اگر شادی کے دن ڈالے یا شادی کرے تو ناکام ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب جب یقین ہی یہ ہو گیا تو نتیجہ پھر یقین پہ ہوتا ہے، لیکن شریعت میں اس کا کوئی تصور۔ آپ سال میں کتنی عیدیں آتی ہیں؟ دو ہی آتی ہیں، تو صاف اگر کوئی آدمی قربانی کے بعد شادی کرتا ہے تو کیا خیال ہے، اس قربانی اور عید الفطر کا درمیان تو کوئی آئے نا، پھر بھی تو درمیان میں آ جائے گی۔ عید الفطر کے بعد اور عید قربانی کے درمیان ان 3 مہینوں میں کوئی کرے تب بھی تو درمیان میں آ جائے گا۔ بابا درمیان تو رہتا ہی ہر چیز کا، جب 2 چیزیں ہوگی تو ان کا درمیان ضرور ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ 2 عیدوں کے درمیان شادی نہیں کرنے کی، شادی کے دہاڑے نہیں ڈالنے، سفر میں شادی نہیں کرنے، ایسا کریں گے تو ناکام ہو جائے گا۔ جب آدمی پکا پختہ ارادہ اور یقین کر لیتا ہے تو پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے، کیوں؟ اس لیے جیسے بندہ گمان کرتا ہے اللہ وہ معاملات ویسے کر دیتا ہے۔ اگر معاملات اچھے کرے اور خود کہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو کرنا ہے اللہ نے کرنا، اللہ بہتر کرے گا، سارے دن خدا کے ہیں، سارے مہینے خدا کے ہیں، سارے اولاد خدا کے ہیں، لہذا وقت آ گیا ہے کر دو، اگر ایسا کریں گے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی نحوست پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے ان چیزوں کے چکر میں نہیں پڑنا، اللہ سے دعا مانگے، توکل کرے، ہر دن اللہ کی رحمت کا ہے۔ بلکہ آخری جملہ کہہ دو، زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں آتا جس وقت اللہ کی رحمت سے آدمی محروم ہو جائے۔
اگر رب کی رحمت ایک لمحے کے لیے بند ہو جائے تو انسان اسی وقت تباہ ہو جائے۔ رب کی رحمت نہیں بند ہوتی، ہر وقت وہ رحمت کر رہا ہے، اپنا فضل کر رہا ہے۔ ہاں کبھی گناہوں کی، نافرمانیوں کی، نحوست کی وجہ سے کہیں کمی بیشی ہو جائے وہ الگ بات، نیکی کی وجہ سے رحمت کا زیادہ ہو جانا یہ الگ بات، لیکن رحمت نہیں رکتی، ہر وقت اترتی ہے۔ 12 مہینے خدا کے، ہفتے کے 7 دن خدا کے، ہر لمحہ خدا کا۔ کوئی 2 عیدوں کے درمیان کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی محرم میں کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی سفر میں کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رمل وغیرہ، جادو کہانیاں، فلاں فلاں ان پہ کوئی یقین نہیں ہے۔ تجربہ کوئی اگر رکھتا ہے، تجربے کے مطابق کوئی بات کرتا ہے، اس کو تجربہ ہی سمجھے بس، اس کو نہ ایمان سمجھنا ہے یا نہ یقین سمجھنا ہے، نہ اسی پہ بیٹھ جانا ہے۔ اگر بیٹھ گئے تو زندگی بس اپاہج ہو جائے گی اور پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کام اللہ کے سپرد کرے، رب سے دعا مانگے، اللہ پاک اسباب پیدا کر دیتا ہے، کامیابیاں بھی عطا کر دیتا ہے۔ بدشگونی برا فعل ہے۔